احمد صاحب نئے نئے اس محلے میں شفٹ ہوئے تھے۔ اس محلے میں سبھی شرفاء بستے تھے۔ بہت جلد ہی ان کی لوگوں سے اچھی سلام دعا ہو گئی تھی۔ ایک دوپہر وہ محلے کی واحد سبزی کی دکان پر کھڑے سبزی لے رہے تھے۔ اکلوتی دکان ہونے کی وجہ سے یہاں کافی بھیڑ تھی اور سبزی والا مشہور بھی بہت تھا کیونکہ وہ ہمیشہ تازہ سبزی فروخت کیا کرتا تھا۔ گاؤں کے سبھی لوگ اس سے بہت خوش تھے۔ خیر وہ سبزی والے کو چیزیں گنوا ہی رہے تھے کہ ایک برقع پوش لڑکی بھی آ گئی اور سبزیوں کے نام گنوانے لگی جو اسے لینی تھی۔ سبزی والا احمد صاحب کو بول کر اس لڑکی کی طرف متوجہ ہو گیا اور اس لڑکی کو سب سبزیاں ڈال کر دے رہا تھا۔ سبزی لے کر وہ لڑکی چل دی۔ اس نے سبزی والے کو پیسے بھی نہ دیے تھے۔ یہ دیکھ کر تو احمد صاحب کے چہرے پر حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات ابھر آئے تھے۔ اصولاً سبزی والے کو پہلے انہیں سبزی دینی چاہیے تھی کیونکہ وہ پہلے دکان میں داخل ہوئے تھے، اور دوسرا لڑکی کو پیسے بغیر سبزی دینا انہیں دال میں کچھ کالا سا لگا تھا۔ وہ لڑکی نقاب میں تھی اور اس کے ہاتھوں وغیرہ سے اس کی خوبصورتی کا بخوبی اندازہ ہو رہا تھا۔ احمد صاحب کو سبزی والے پر شک ہو گیا تھا کہ ہو نہ ہو سبزی والے کا اس لڑکی کے ساتھ ضرور کوئی چکر ہے جو یہ اس کو اتنی اہمیت دے رہا ہے اور پھر اپنا نقصان کر کے مفت میں اسے سبزی بھی دے رہا ہے۔ خیر اس دن وہ کچھ نہ بولے اور سبزی لے کر چلے گئے۔ کچھ دن بعد جب وہ پھر اس دکان سے سبزی لے رہے تھے، اس دن دکان پر کافی رش تھا۔ احمد صاحب باہر کھڑے اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ لڑکی پھر آئی ہے۔ سبزی والے نے پھر وہی عمل دہرایا۔ وہ سب کو چھوڑ کر لڑکی کی طرف متوجہ ہو گیا اور اسے سبزی ڈال کر دینے کے بعد ہی وہ دوسرے گاہکوں کی طرف متوجہ ہوا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ کسی نے بھی سبزی والے کی حرکت پر اعتراض نہ کیا تھا۔ یہ دیکھ کر تو احمد صاحب اور حیرت میں پڑ گئے۔ کیا سب کو یہ بات معلوم ہے؟ پھر بھی کوئی سبزی والے کو ان حرکتوں سے نہیں روک رہا؟ کیا سب سبزی والے کے ساتھ اس میں شریک ہیں؟ وہ سوچتے رہے اور پریشان ہوتے رہے۔ انہیں کچھ سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ کیا ماجرا ہے۔ انہیں کسی شخص سے بھی یہ پوچھنے کی ہمت نہ تھی۔ جب ان لوگوں کو ان باتوں سے فرق ہی نہیں پڑتا تو پھر ان سے پوچھنے کا کیا فائدہ، انہوں نے سوچا۔ مگر ایک دن تو حد ہی ہو گئی۔ احمد صاحب اس دن بازار سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ سبزی والا اس لڑکی کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ اب تو ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ انہوں نے ان دونوں کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ دونوں تھوڑا آگے گئے، پھر سبزی والا ایک حکیم صاحب کی دکان میں گھس گیا اور کچھ دیر میں وہ باہر نکلا۔ اس کے ہاتھ میں دوائیوں کی چند پڑیاں تھیں اور وہ پھر اس لڑکی کے پیچھے چل پڑا۔ وہ ان کا پیچھا کرتے رہے۔ کچھ دیر بعد وہ لڑکی گاؤں کے نکڑ پر واقع ایک چھوٹے سے مکان کے پاس رک گئی۔ اس نے دھیرے سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ وہ سبزی والا بھی اس کے پیچھے اندر داخل ہو گیا۔ یہ دیکھ کر تو احمد صاحب کا شک یقین میں تبدیل ہونے لگا کہ ضرور ان دونوں کے آپس میں ناجائز تعلقات ہیں جو یہ ایک ساتھ اکیلے اس گھر میں گئے ہیں۔ کافی دیر تک جب وہ باہر نہ آیا تو احمد صاحب سے مزید صبر نہ ہوا اور وہ گھر کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئے۔ اس مکان کے دو ہی کمرے تھے، ایک غالباً کچن تھا اور دوسرا رہائش کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ احمد صاحب نے اس کے اندر سے آنے والی آوازوں سے اندازہ لگایا۔ اس کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ انہوں نے ہمت کی اور اس کمرے کے اندر داخل ہو گئے۔ اندر کا منظر دیکھ کر وہ سکتے میں آ گئے تھے۔ وہ جس منظر کی توقع کر رہے تھے یہ اس کے بالکل برعکس تھا۔ کمرے میں ایک چارپائی پر ایک بوڑھا ضعیف شخص لیٹا تھا اور اس کے سامنے والی چارپائی پر سبزی والا بیٹھا ہوا تھا۔ وہ انہیں دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ ارے آپ یہاں؟ سبزی والے نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ احمد صاحب کو کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی کہ وہ اپنی شرمندگی کیسے چھپائیں۔ میں انہیں دیکھنے آیا تھا۔ انہوں نے بزرگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں نے ان کی بیماری کے بارے میں سنا تھا اس لیے۔ انہوں نے بالآخر بہت مشکل سے بات بناتے ہوئے کہا، اوہ اچھا، بہت اچھا کیا آپ نے، آئیں بیٹھیں آپ غالباً اس محلے میں نئے ہیں؟ سبزی والے نے احمد صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں مجھے یہاں آئے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا۔ احمد صاحب اب خود پر قابو پا چکے تھے۔ یہ کافی عرصے سے اسی حالت میں ہیں۔ سبزی والے نے ان بزرگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بیماری کے باعث یہ چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہیں۔ ان کی ایک ہی بیٹی ہے جسے آپ نے اکثر میری سبزی کی دکان پر دیکھا ہوگا۔ اب جوان لڑکی کو تو کہیں کام کرنے نہیں بھیج سکتے، اس لیے گاؤں کے لوگ بھی ان کی کچھ مدد کر دیتے ہیں
اور مجھ سے بھی جو ہو سکتا ہے میں کر دیتا ہوں۔ میں نے ان سے کہہ رکھا ہے کہ آپ کو جب بھی سبزی چاہیے ہو اپنی بیٹی کو بیچ کر میری دکان سے منگوا لیا کریں۔ آج ان کی بیٹی نے مجھے بتایا کہ ابا کی طبیعت کچھ زیادہ خراب ہے، تو میں نے حکیم صاحب سے کچھ دوائیاں لی اور پھر انہیں دیکھنے بھی آ گیا۔ سبزی والے نے سارا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا، اور ادھر احمد صاحب یہ سب سن کر جیسے شرم سے زمین میں گڑے جا رہے تھے۔ انہیں اپنی سوچ پر بے حد افسوس ہوا کہ اس کے بارے میں وہ کیا سوچ رہے تھے اور وہ کیسا نکلا۔ اب وہ دل ہی دل میں اس کی عظمت کا اعتراف کر رہے تھے۔ ان دونوں نے چائے پینے کے بعد بزرگ سے اجازت لی۔ بزرگ نے بھی احمد صاحب کا شکریہ ادا کیا اور وہ دونوں باہر نکل گئے۔ واپس آتے ہوئے احمد صاحب نے سبزی والے کو ساری بات بتا دی تھی کہ وہ اس کے بارے میں کیا سوچ رہے تھے اور کیا سوچ کر یہاں ان کے پیچھے آئے تھے۔ انہوں نے سبزی والے سے اپنے فعل کی معافی بھی مانگ لی تھی۔ سبزی والے نے پہلے تو حیرت سے ان کی ساری باتیں سنی اور پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، آپ نے جو کیا ہے وہ ظاہر کو دیکھ کر کیا ہے۔ اگر آپ ایک بار بھی مجھ سے پوچھ لیتے تو میں آپ کو سب بتا دیتا۔ ویسے یہ بات تو پورے محلے والوں کو بھی پتہ ہے، سو جلدی میں لگائے ہوئے اندازے اکثر غلط ثابت ہوتے ہیں۔ ہر معاملے میں تحقیق ضروری ہوتی ہے۔